غربت تھی لوگ بھی نہیں، وہ دہشت گرد نہیں، وہ تو چند ایک دو لوگ وہ کوئی نہیں ہے ان میں سے. اگر آپ کروڑوں میں سے ایک کو اٹھا لیں تو وہ بھی پاگل ہے. میں تم کو پاگل کہتا ہوں. میں دہشت گرد آئیڈیالوجی نہیں ہے، برین واشنگ نہیں ہے، برین واشنگ غربت ہے. غربت ہے جو کہ بیڑا غرق کرے. برین واشنگ سے یہ سب ہوتا ہے. تو دیکھ رہی کون برین واش کروانے جاتا ہے؟ رئیس آدمی نہیں، غریب آدمی غریب آدمی جاتا ہے. غریب کروڑوں غریب آدمی ایک امیر چلا گیا تو کیا فرق؟ غریب آدمی ہی غریب آدمی کو برین واش کر رہا ہے. نہیں، وہ غریب آدمی نہیں کر رہا غریب آدمی کو. وہ غریب ہی غریب ہے، لیکن اس کو پیسہ ملتا ہے برین واشنگ کے لیے. وہ خود غریب ہے، اس کو برین واشنگ کے لیے پیسہ ملتا ہے. کون دیتا ہے؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے. امریکہ دیتا ہے. امریکہ دیتا ہے کہ برین واش کرو. اور میری بات سنو، ان کو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرو، ان کا نیوکلیر پاور چھین لو، ان کو یہ کر لو. ویکلی جو لیکس آئی ہیں اس کے اندر دیکھا ان کے اندر یہی ہے کہ کسی طرح اس کا نیوکلیر پاور اٹھا لو اور اس کا دھڑ کاٹ دو اور پھر پھینک دو انڈیا کے آگے. دس از واٹ اٹ از. یہ چیز ہو رہی ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اب سچویشن ایسی ہے کہ جب تک غربت ہم پاکستان کے اندر ختم نہیں کریں گے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم وزیرستان کو ہم لاہور سے کمپیٹ کرائیں گے، وہاں ہر ایک آدمی کو ملازمتیں ہوں گی، روڈ ہوگا، انفراسٹرکچر ہوگا، ہاسپٹلز ہوں گے، سب کچھ ہوگا، تو کون دہشت گرد بنے گا؟ اب سب سے بڑا جو میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ اب سن لیں، وہ دعویٰ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 مہینے کے اندر افغانستان سے ساری امریکن فورسز چلی جائیں گی اور افغانستان ایک پراسپرس ملک چھوڑ کے جائیں گے. پراسپرس میرا دعویٰ ہے، وہ بھی میرا دعویٰ. اب یہاں پہ بات کر رہے ہیں فائنانس کی، جی، اکانومی کی، جی، پاکستان کو ترقی پسند ملک بنانے کی، جی، اور اس چیز کے ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم بھی ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے، اور افغانستان سے فوجیں بھی چلی جائیں گی. تو آپ کو تو میرے خیال سے فائنانس منسٹر کی جگہ پرائم منسٹر کی سیٹ لینی چاہیے. ارے یار اس کو چھوڑو نا، آپ کے پاس تو ہر چیز کا حل ہے. ارے یار حل ہے، لیکن پہنچے تو صحیح زرداری صاحب کے پاس، ان کے کانوں تک پہنچے تو صحیح کسی طرح. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پاکستان اچھا تبھی ملک اسٹیبلائز بن سکتا ہے کہ افغانستان بھی بہتر ہو جائے، وہاں امریکن فورسز نکل جائیں. تبھی نکلے گی کہ اگر کوئی ایسا حل ہو. وہ حل میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. وہ بتانے کے لیے میں قاصر ہوں، میں نہیں بتا سکتا. اگر وہ بتا دو تو اس کے اوپر سیبوٹائز ہو. جو آپ کے اگینسٹ فورسز ہیں جی، وہ اس حل کے خلاف کیا کریں گے؟ وہ حل کو آرام سے بیٹھے رہیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا کیا حل ہے. جب ان کو حل کا پتہ چلے گا تو پھر اس کے خلاف لڑیں گے. اس لیے میں حل نہیں بتا رہا. وہی بہت پاورفل لوگ ہیں جو آپ کے خلاف. جی میں نے اب 6 دعوے کیے، 7 دعوے کیے. کالر عبدالرؤوف صاحب سیالکوٹ سے. عبدالرؤوف صاحب سیالکوٹ سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. ڈاکٹر صاحب کی باتیں سننے کا مزہ بہت آتا ہے جی، لیکن یہ سب چیزیں کچھ خیالی سی اس لیے لگتی ہیں کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بااختیار ہونے سے. ابھی میں تھوڑا سا اختلاف کر رہا تھا ان سے یہ کہ غریبوں کو غریب نہ جانے، غربت ان کو ورثے میں نہیں ملتی. یہ وہی لوگ ہیں جو کندن بنتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کے جو فلسفے ہیں اب ان کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ یہ اب نیا دور نئی جنریشن کا آنے والا ہے، اور یہ لوگ جو اب جو ہے نا جوان، انہوں نے اس معاشرے کو ڈیولپ کرنا ہے. یہ جو سوچے ہیں نا خیالی تھی، یہ ایسا فلسفہ ہے کہ جو اب جوانوں کو گمراہ کرنے والا ہے. خیالات ایک حد تک لمیٹڈ ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. ان کا جواب تو پہلے یہ دے دو کہ آپ نہیں، پہلے آپ سنیں جی، اب سن لیں. نہیں پہلے ان کی بات میں جواب دے دوں پھر اڑ جائے گا نا. غریب کیسے، اگر ان کو کوئی ویژن نہ دکھائی جائے تو وہ آسمان سے تو وہ چیز اڑ کے نہیں آ جائے گی، ان کے دل میں آ جائے گی. ہم ایک فلسفہ نہیں دے رہے. آپ نوجوانوں کے لیے بات کر رہے ہیں. نوجوانوں کو ہم ملازمتیں دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک سی یو ان ا فیو منٹس. میں ہوں مسعود خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیدار پاکستان. ڈاکٹر صاحب ایک فون آیا تھا جس میں انہوں نے سوال کیا کہ یہ کس کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے؟ نہیں وہ تو کہہ رہے تھے یہ پروگرام ہو رہا ہے نوجوانوں کے لیے. آپ کا ویژن جو ہے یہ نوجوانوں کے لیے ہے، نئی نسل کے لیے ہے. آپ چاہتے ہیں وہ پراسپرس بنے، وہ ترقی کرے، یہ ہم سب کو پتا ہے. تو ہم ایسی کال سے انٹرٹین نہیں کریں گے جنہیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. بہت سارے لوگ ہیں جن کے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. ایک عمران صاحب آئے لاہور سے، وہ کال کر رہے ہیں. عمران صاحب لاہور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب کو کچھ سالوں سے ہم ڈفرینٹ میڈیم سے ہم سن بھی رہے ہیں. ان کے کچھ پروگرام جو انسٹیٹیوٹس میں ہوتے تھے وہ بھی ہم نے اٹینڈ کیے. اور کوشچن میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ اتنے سالوں سے یہ اسٹرگل کر رہے ہیں
اور اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ان کے پروگرام جو کہ کافی چینلز پہ چلے بھی جہاں پہ ڈفرینٹ اکنامک ایکسپرٹ جو ہیں وہ بھی شامل ہوئے، تو ابھی تک ان کی بات کسی کو سمجھ کیوں نہیں آئی ہے، یہ کنوینس نہیں کر پا رہے. دیٹ از پوائنٹ نمبر 1. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا سوال آپ کا جی. تھینک یو. دوسرا کوشچن ہے کہ ہاں جی دوسرا کوشچن 2 سوالات ہیں آپ کے. ہاں جی دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں پرسنلی تو بہت ان کو فالو کرتا ہوں، ان کی ویب سائٹ وغیرہ کو بھی دیکھتا رہتا ہوں. اگر یہ میسو اسکیل پر پورے نیشنل لیول پر اپنے اس پروگرام کو اپلائی نہیں کر پا رہے تو کائنڈلی کسی پروفیشنل لیول پر چلے جائیں، کسی صوبائی حکومت سے کو ٹچ کریں تو شاید یہ چھوٹے لیول پہ کوئی ایکسپیریمنٹل بیس پر کہیں یہ اسٹارٹ ہو جائے جس کو کاپی کیا جا سکے پورے کنٹری میں. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب کیا یہ پروگرام صوبائی لیول پہ ہو سکتا؟ دیکھا جی پہلا جو کالر تھا اس کا آپ نے انصاف اس کے ساتھ نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ نہیں جو آپ نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں جی خیالی پلاؤ ہے. اب ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو میری کتاب پڑھیں، www.bedarpakistan.com کتاب پڑھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر $10 ملین کا انعام ہے. اگر کوئی تھیوری میری غلط ثابت کر دے تو $10 ملین کو انعام ہے. $10 ملین کا انعام مل سکتے ہیں صاحب کی طرف سے. یہ جو پہلے ہمارے کالر تھے. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خیالی پلاؤ ہے. اب بتائیں کہ میں کیا خیالی پلاؤ پکا رہا ہوں کہ 50 لاکھ کو ملازمتیں نہیں ملیں گی اس طریقے سے. اور یہی جوان ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوان ہے فیوچر کا. تو جوان فیوچر کو اس کو آگے بڑھنے دے، کیسے بڑھنے کا کوئی موقع دے تو بڑھے گے نا، ورنہ تو سوتے ہوئے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. ڈاکٹر صاحب اس کال پہ آتے ہیں جی. اب اس کال کا یہ ہے کہ میں کوشش بھی کر رہا ہوں، یہ دیکھ بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں. انہوں نے سوال بڑا اچھا ہے کہ ایک لیول کے اوپر صوبائی لیول پہ یہ کام ہو سکتا ہے صوبائی سطح پہ؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. میں آج سے 5-6 سال پہلے NWFE میں گیا، وہاں ملاقات ہوئی جو کہ فضل الرحمان صاحب سے، ان سے انہوں نے کہا جی پروگرام بڑا اچھا ہے، ہم شوکت عزیز کے پاس جا کے ہم ان سے منواتے ہیں. وہ ابھی تک پیدل چل رہے ہیں، اسلام آباد تک نہیں پہنچے. وہ مقصد کہنے کا یہ بات ہو رہی ہے صوبائی کی. وہ کہہ رہے ہیں وہ خود کر سکتے نہیں جی، وہ کر سکتے تھے لیکن کہ جی ہم ان سے منوانا چاہتے ہیں ان سے کہ ہمیں کرنے دیں. صوبائی لیول سطح پہ یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی ایسی بات کرتی ہے صوبائی گورنمنٹ؟ کیوں نہیں؟ وہ اپنا دیکھو نا جی انٹرنل انسٹرومنٹ ہے، یہ باہر جا نہیں سکتا. یہ وہ صوبے کے اندر ہی لین دین ہوگی، سب کچھ ہوگا. آپ تو نواز شریف صاحب کے پاس بھی جا سکتے ہیں. کیوں نہیں جا سکتے؟ لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے. وہ نہیں کرنا چاہتے. وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس لیے جیسے کہ پود دبانے والے ہزاروں لوگ ان کے پاس کھڑے ہیں، وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. ڈاکٹر صاحب جب اتنا پیسہ آئے گا انہیں کون ہرا سکتا ہے؟ دیکھو نا جی ہرا سکتا تبھی ہے نا کہ پہلے تو ان کے ایڈوائزر ان کے تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. جو اس کے ایڈوائزر ہیں نا، نہیں جو ایڈوائزر آپ تک پہنچائے انہیں آپ کو ان تک پہنچائیں گے؟ نہیں پہنچاتے نا. وہ نہیں پہنچا بابا بھی تو ہوگی. وہ نہیں جو نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم ہیں. سب کے درمیان جو لگی ہوئی میں ہوں تو اچھا انسان ہوگا نہیں ہے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کون آپ کسی کی نام بتا دیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ سب کو اس پروگرام کا متعلق پتا ہے. نواز شریف کو پتا ہے، میں کس کے پاس نہیں گیا. عمران کو پتا ہے، یہ جس کو آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں، سب کو پتا ہے. اب وہ کیوں نہیں کہتا؟ وہ کہتا ہے انصاف لاتا ہوں. انصاف کیسے لاؤ گا؟ بہت اچھا سمجھتا ہوں. نہیں جی لوگ کہتے ہیں اس کو کہ از اے کلین مین. نہیں جی عمران صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ اچھا ٹھیک ہے، اس نے اگر ہسپتال بنا دیا، کرکٹ ورلڈ کپ لے لیا، لیکن اس کے پاس 2 دفعہ میں کیا اور اس کو جا کے سمجھایا. وہ جناب اس کے بعد ایک دفعہ سمجھاؤ تو گورنمنٹ نہیں. ارے بابا وہ گورنمنٹ کھڑا تو ہوتا ہے نا کہ میں انصاف لاؤں گا. کیسے انصاف لاؤں گے؟ کوئی طریقہ ہے انصاف لانے کا؟ نہیں ہے اس کے پاس. کیسے روٹی دینے کا کوئی ایک آدمی کو ملازمت دینے کا کوئی ان کے پاس طریقہ ہے؟ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بس وہ ایسے ہی کھڑا ہے. اس لیے آپ نے کبھی الیکشن لڑنے کا سوچا؟ دیکھا جی الیکشن لڑنے کا وقت آ گیا ہے، وہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. اگر میری بات نہ سنی گئی تو پھر بیدار پاکستان ہمارے کیا ڈیڈ لائن ہے آپ کی؟ ڈیڈ لائن تک لیڈرز نے آپ کی بات نہ سنی؟ دیکھو جی یہ اب جیسے الیکشن اناؤنس ہوتا ہے اور کسی آدمی نے میری بات نہیں سنی تو میں کھڑا ہو جاؤں گا. کیا آپ اپنی پارٹی رجسٹر کرائی؟ ہو گئی رجسٹر بیدار پاکستان. جی ہاں یہ پاکستان رجسٹرڈ پارٹی ہے، سب کچھ ہے. اس لیے بنی گئی کہ میری کوئی آواز نہیں سنتا تھا. اب ایک سچویشن کون لوگ آپ کی فیور میں اس پارٹی میں؟ اس میں آپ دیکھو جن لوگوں نے سنا ان میں سے سوائے ایک آدمی کے جو اس نے کرٹیسائز کیا کہ یہ خیالی پلاؤ ہے، باقی سارے میری فیور میں ہیں. جتنے کالج آئی ہیں سب لوگوں کو آپ سیٹیں دیں گے؟ تو سیٹیں دیکھو نا جی، سیٹیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ میری جو پارٹی ہوگی اگر انشاءاللہ اگر ہو گیا، اگر ہماری گورنمنٹ آ گئی تو یہ آپ 90 منسٹر ہیں. میرے پاس 1 منسٹر بھی نہیں ہوگا.